بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے حارث بن سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اصیل برانڈ۔ امید کرتا ہوں آپ سب کا شوق شکار اچھا چل رہا ہوگا، اچھے طریقے سے آپ لوگ کوریز اپنے جانوروں کی پوری کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ ویڈیو دس از ناٹ اباؤٹ اصیل، یہ آسٹریلین طوطوں کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ جن لوگوں نے آسٹریلین طوطے رکھے ہوئے ہیں، سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے اگلا اگست جو ہے، تو پیئرنگ لگانے کے کچھ ہم باتوں پہ ڈسکس کریں گے، ڈائٹ پلان پہ ڈسکس کریں گے، اور کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ جیسے اگست اب سٹارٹ ہو چکا ہے، ستمبر اکتوبر کے بعد جو ہے ہمیں پولیتھین شیٹ کی ضرورت پڑتی ہے جب ٹمپریچر نیچے گرتا ہے۔ دیکھیں، ایک پنجرا ہے، اس کے اوپر اگر میں 100 چادریں بھی چڑھا دوں گا نا، ایک پولیتھین شیٹ جو ہے وہ زیادہ اثردار ہے اس 100 چادروں کی نسبت۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو لگتا ہے کہ جانور کے اوپر میں نے کوئی ریکسین چڑھا دی، میں نے کوئی اس طرح کا کپڑا چڑھا دیا، پھر بھی جانور کو سردی لگ گئی، تو یہ ان کے لیے ہے پولیتھین شیٹ لگائیں۔ کچھ پنجروں کا ترتیب اس طریقے سے رکھیں گے، اگر ایک بلب ایک پنجرے میں ہے تو وہ سیکنڈ بھی پنجرے میں بھی جائے۔ اگر آپ نے پولیتھین شیٹ اچھے طریقے سے چڑھائی ہوئی ہے تو ایک بلب بھی بڑا کارآمد ثابت ہوگا، پہلی چیز۔ یہ بات ہم کہہ رہے ہیں 2-3 مہینے کے بعد کی۔ پیئرنگ لگاتے ہوئے آپ کن چیزوں کا خیال رکھیں؟ سب سے پہلے ہم ڈائٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، گرمیوں کی جو ہے خوراک اور ہوتی ہے، سردیوں میں اور ہوتی ہے۔ سردیوں میں کچھ گرم خوراکیں بیچ میں ایڈ کی جاتی ہیں، جیسے کہ السی ہوگی، کنیری ہوگی، سورج مکھی کے بیج ہو گئے، ترخم ہو گئے، اس طرح کی چیزیں زیادہ ایڈ کی جاتی ہیں۔ اور کیلشیم کا خاص طور پہ خیال رکھا جاتا ہے تاکہ جو مادیاں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے انڈے جو ہیں وہ لے کریں۔ اب دیکھیں، کراس بریڈنگ اور ان لائن بریڈنگ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ مشورہ میں آپ کو یہ دوں گا کہ اگر ایک بڑا نر ہے تو اس کے ساتھ آپ ینگ پٹھی لگائیں۔ اسی طریقے سے اگر ایک مادی جو ہے پرانی ہے، مینس کہ ایج اولڈ ایج کی ہے، اس کے ساتھ آپ جو ہے جوان پٹھا لگائیں۔ پیئرنگ کچھ اس طریقے سے کریں۔ باقی رہی بات خوراک کی، تو خوراک جب آپ اچھی کریں گے تو بریڈنگ جو ہے وہ دے گا ہی دے گا۔ اس کے بعد اگر آپ جو باکسز کی طرف آئیں تو وہ دیکھیں، کچھ جانور ایسے ہیں جو مٹکیوں پہ دینا پسند کرتے ہیں انڈے، کچھ جو ہیں باکسز میں دینا پسند کرتے ہیں۔ اس کا ایشو کوئی نہیں ہے۔ اب منرلز اینڈ ملٹی وٹامنس جو ہیں وہ اس کا آپ نے بڑا خاص خیال رکھنا ہے۔ وائٹلن ایل سیرپ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ملٹی بائیونٹ ہے۔ اس کو آپ جب بھی سافٹ بورڈ بنائیں اس میں ڈال کے دیں، ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ لازمی دیں۔ انڈا بوائل کریں، اس کو کرش کریں اچھے طریقے سے، اس میں ڈبل روٹی ایک یا دو ڈبل روٹی لے کے، اگر ایک انڈا ہے تو ایک ڈبل روٹی۔ اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ کتنے پرندوں کو وہ پورا آ جاتا ہے، تو جب اس کو اچھے طریقے سے کرش کر لیں آپ، تو اس میں آپ وہ سیرپ ڈال دیں، ملٹی بائیونٹا یا وائڈلن ایل۔ کیلشیم پی کا سیرپ جو ہے پانی میں استعمال کریں تاکہ جو مادیاں انڈے نہیں دیتی یا جو انڈے دیتی ہیں کچے انڈے دیتی ہیں، ان سب چیزوں کو پورا کیا جا سکے۔ اچھا، کیلشیم جو بلاک ہوتے ہیں وہ ہر پنجرے میں آپ لازمی لٹکائیں۔ اگر آپ ایک اچھی بریڈنگ لینا چاہتے ہیں تو آپ 2x2 کے کیج میں یا تو صرف 2 پیر چھوڑیں یا 1 پیر چھوڑیں۔ اگر آپ 1 پیر چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو آپ لکڑی کا جو ہے کیج بنوائیں جو 1.5x1.5 انف ہے آسٹریلین طوطے کے لیے۔ اگر آپ 2x2 کے کیجز بناتے ہیں تو اس میں 2 پیر لگ سکتے ہیں، لگ 3 بھی سکتے ہیں، لیکن آپ 2 لگائیں تاکہ دوسری مادی ہیٹ پہ آ کے دوسری جو ایک اور مادی اس میں ہے جس نے انڈے دیے ہیں یا اس کے بچے باہر نہ نکال دیں۔ آسٹریلین طوطے جو ہیں وہ اگریسونیس جو ہے اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، لڑائی جو ہے لڑاکو بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم بریڈ کو بچانے کے لیے اور زیادہ بریڈ لینے کے لیے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ پیڑ جو ہے علیحدہ علیحدہ ہی لگائیں تو بہتر ہے، کالونی میں نہ لگائیں۔ بہرحال یہ لک کی بات بھی ہوتی ہے، قسمت کی بات بھی ہوتی ہے، کچھ لوگوں نے کالونی میں لگا کے ہی اچھا خاصا سیٹ اپ بنایا ہوتا ہے۔ صفائی کتنی ضروری ہے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک اگر تو آپ نے سیٹ اپ سب سے اوپر بنایا ہوا ہے اور اس میں وینٹیلیشن جو ہے بہت اچھی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے سیٹ اپ نیچے رکھا ہوا ہے اس میں وینٹیلیشن جو ہے، ہوا کی کراسنگ جو ہے اتنی خاص نہیں ہے، تو وہاں پہ جو یہ بیٹھیں کرتے ہیں پرندے، ان بیٹھوں کو صاف نہ کیا جائے تو گند سے امونیا گیس بنتی ہے، جس سے جو آپ کا پرندہ جو ہے بیمار ہوتا ہے یا اس کو سانس کی بیماری لگ جاتی ہے۔
تو اس چیز کو مد نظر رکھا جائے. یہ چیزیں کچھ چند سٹیپ ہیں. بریڈنگ سٹارٹ ہو رہی ہے، پھر وقتاً فوقتاً ہم اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں گائیڈ کرتا جاؤں گا. کوئی نئی چیز آتی ہے وہ شیئر کرتا جاؤں گا، کوئی ریسیپی بناؤں گا تو وہ شیئر کر دوں گا. لیکن یہی جو ہیں کچھ بریڈنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ سٹیپس ہیں جن کو ذہن میں رکھا جاتا ہے. تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.